بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس، دوسرا پارہ کل پہلے پارے کا خلاصہ عرض کیا تھا۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابتدا میں تقریباً 16 بعض حضرات نے 17 مہینے کا عرصہ لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دلی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ قرآن نے ان الفاظ کا ذکر کیا، قد نری تقلب وجہک فی السماء، کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی خواہش ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، کیونکہ خانہ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قبلہ تھا۔ تو جو حضرات حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں یا سعودی میں وقت گزارا ہے، وہاں انہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہوگی کہ اس طرف بھی قبلہ ہے، ایک جانماز کی شکل بنی ہوئی ہے، اور اس طرف بھی محراب کی ایک شکل اوپر والے حصے میں بنی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک یاد ہے تحویل قبلہ کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تھے، قبلہ کے تحویل کا حکم نازل ہوا اور بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اس میں جو لوگ دیگر ادیان سے تھے انہوں نے تو باتیں کی، یہود پیش گئے کہ یہ کیا ہے کہ کبھی اس کو قبلہ بناتے ہیں، کبھی اس کو قبلہ بناتے ہیں، کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے۔ اس پر فرمایا کہ تمام جہاد اللہ کے لیے ہے۔ اللہ چاہے تو یوں کہہ دے کہ بندہ آسمان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اللہ چاہے تو مشرق کی طرف کروا دے، اللہ چاہے تو مغرب کی طرف کروا دے۔ یہ جو منہ کا پھیرنا ہے بیت اللہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف، یہ اصل میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بات ماننے کا اظہار ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے منہ پھیر دیا، ہم اللہ کی مانتے ہیں، چاہے تو جس مشرق کی طرف منہ پھروا دے چاہے مغرب کی طرف۔ پھر اس کے بعد ایک اصول بیان فرمایا کہ اہل ایمان ان میں وہ لوگ جو شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں شہداء وہ زندہ ہیں، ان کی ایک حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔ آگے سورہ آل عمران میں مضمون آ جائے گا۔ پھر اہل ایمان کے متعلق فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزماتے ہیں، کبھی خوف کے ذریعے کہ مستقبل کا خوف ہے، کبھی آزمائش آ جاتی ہے کہ مالی تنگی ہے، بھوک بڑھ گئی، کبھی اموال کم کر دیے جاتے ہیں، کبھی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی جو نتائج بندہ چاہتا ہے اس کے کام سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے، اور یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو کرنا کیا چاہیے کہ اس نے تو اپنی محنت اپنی تدبیر پوری اختیار کر لی، پھر بھی نتیجہ اس کی مرضی کا نہیں آیا تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ کی طرف سے مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ صبر کر لے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے بشارت ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ نے بار بار پڑھا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پڑھتے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت مجھے بہت صدمہ پہنچا، میں اتنے دکھ میں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میرا کیا بنے گا، اتنا اچھا شوہر میری زندگی سے چلا گیا ہے۔ تو میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت غمگین ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس پہ مجھے ثواب دے دے، اور جو چیز مجھ سے لی گئی ہے اس کا مجھے بہترین نعم البدل دے دے۔ تو وہ کہتی ہے میں نے پڑھ تو لیا لیکن دل میں خیال تھا کہ میرے شوہر سے اچھا شوہر دنیا میں کون ہوگا، میرے شوہر تو اتنے اچھے تھے، ان کی یہ خوبیاں تھیں۔ فرماتی ہے میں نے پڑھ لیا، کچھ دنوں کے بعد مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو ازواج تھیں ان میں فرماتی ہیں پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ کی طرف سے جب بہترین نعم البدل دیا جاتا ہے
جو انسان کی سوچ سے بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اصول بیان فرمایا جس کو ابواب البر کہا جاتا ہے، کہ شیطان کا دنیا میں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بے حیائی، لوگوں کو فضولیات، لایانی امور میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے موڑ دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ علم رکھتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتے، علم کو چھپاتے ہیں، پھر وہ چیزیں جو جن کا تعلق آخرت سے ہے ان کو مؤخر کرتے ہیں اور دنیا کو مقدم کرتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، لیکن در حقیقت وہ بندہ جو حلال کو حلال سمجھتے ہوئے، حرام کو حرام سمجھتے ہوئے پھر بھی اس کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے اور آخرت میں اس کا حساب سامنے آ جائے گا۔ پھر ابواب البر جن کو کہا جاتا ہے کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچے کون ہیں اور تقوی والے لوگ کون ہیں؟ قرآن نے خود ان کا تعارف بیان کیا ہے۔ سب سے بہترین تفسیر القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود جس چیز کی تفسیر بیان کرے، فرمایا کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ مشرق کی طرف مڑ کر عبادت کر رہا ہے یا مغرب کی طرف مڑ کر عبادت کر رہا ہے، یہ نہیں۔ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کس درجے میں ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے یا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، آخرت پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ہو، کتابوں پر ہو، انبیاء پر ہو، یہ نیکی ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور باوجود اس کے کہ اس کو اپنے مال سے محبت ہے پھر بھی وہ خرچ کرتا ہے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور گردنیں چھڑانے میں، اور وہ لوگ جو مقروض ہوں۔ وأقام الصلاة وآت الزکاۃ، اور پھر نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرتا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے، یہ نیکی ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جب اس پر کوئی آسمان سے تکلیف اترتی ہے یا لڑائی میں پھنس جاتا ہے یا کسی مالی تنگی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ جزا فضا نہیں کرتا۔ عام طور پر جو بندہ مالی صدقہ کرتا ہے اس کو شیطان اس طرح ورغلاتا ہے کہ تو اتنا نیک ہے، تیرے نام کے تو اتنے صدقے ہو رہے ہیں، پھر بھی تجھے پریشانی، تو پریشان۔ اس پہ بندہ چیخنے لگ جاتا ہے کہ میں تو اتنا نیک آدمی ہوں اور میرے لیے پریشانی آ گئی۔ فرمایا اس پہ صبر کرنے والا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ اگر آزمائش آ جاتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، یہ سچے اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس کے بعد قصاص کے متعلق فرمایا کہ اگر قصاص لیا جائے تو اس میں وہ لوگ، ایک بندے کا جب قصاصاً قتل کیا جائے گا تو ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے زمانے میں ایک ادھم مچا ہوا ہے کہ گھر سے بندہ نکلے تو 2000 روپے کے لیے بندے کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے انٹرویو باقاعدہ شائع ہو چکے ہیں کہ جی کتنی مرتبہ پکڑیں گے، 6 مرتبہ، 8 مرتبہ پکڑیں گے، جی کیا کرتے ہیں۔ میں دوست کے ساتھ چلا گیا تھا اور میں نے 2000 روپے کے لیے بندہ قتل ہوتا ہے اس شہر کراچی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈکیتی کی ضمانت 25,000 روپے میں ہوتی ہے، تو کون نہیں کرے گا۔ اور شریعت میں جو سزا ہے ڈاکو کی، کہ ڈاکو اگر پکڑا جائے، آگے سورہ مائدہ میں آ جائے گا کہ ڈاکو اگر پکڑا جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر پھینک دو، یہ سزا ہے۔ تو جو شریعت کی سزا ہے اس کا نفاذ اگر ہو جائے تو کون ڈاکے کے لیے نکلے گا؟ کون کسی سے کچھ چھیننے کی کوشش کرے؟ سوچے گا بھی نہیں، بھوک سے مر جائے گا لیکن کسی کے مال پر نظر نہیں رکھے گا۔ یہ جو جہالت ہے اس کی وجہ شرعی سزاؤں کا نفاذ نہ ہونا۔ جاہل آدمی غریب بھی ہوگا، جاہل بھی ہوگا، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ امیر آدمی کے پاس میرا حق ہے۔ وہ جس کے پاس اچھی گاڑی دیکھے گا، جس کا لباس اچھا دیکھے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق کس نے دبایا ہوا ہے۔
پھر ان چھینے ہوئے پیسوں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم غریبوں کی شادیاں کروائیں گے ہمیں ثواب ہوگا، یہ کفر ہے۔ حرام پیسے سے لوگوں سے چھین کر ڈکیتیاں کر کے اس پیسے سے غریبوں کی شادیاں کروانا اور ثواب کی امید رکھنا یہ کفر ہے۔ اللہ نے حلال مال کمانے کا حکم دیا، حلال مال سے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ کل کے درس میں انشاءاللہ جتنے انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات ہیں ان کی تفصیل تیسرے پارے کے شروع میں آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کی فرضیت، اور فرمایا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دے دے، اور فدیہ صدقۃ الفطر کے مقدار ہے۔ مثلا ہمارے زمانے میں 170 روپے بنتے ہیں، 1.25 کلو گندم کی مالیت، تو اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ 29 یا 30 روزے جتنے بھی بنتے ہیں ان کے مطابق ایک ایک روزے کا فدیہ دے دے۔ اور روزہ نہ رکھنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص عارضی طور پر بیمار ہے، مثلا کسی بندے نے آپریشن کروایا، اس کی وجہ سے دوائیں لے رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، وہ بعد میں رکھ لے، فدیہ اس کے لیے نہیں۔ فدیہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو آگے چل کر جس کا روزہ رکھنے کا امکان نہ ہو، مثلا اس کو شوگر بھی ہے، اس کو بی پی کا مسئلہ بھی ہے، اس کو دل کا مسئلہ بھی ہے، 5-6 بیماریاں ہیں وہ ایک ساتھ چل رہی ہیں، امکان یہ ہے کہ یہ آخر تک ٹھیک نہیں ہوگا اور روزہ نہیں رکھ سکے گا، تو وہ فدیہ دے دے۔ اگر اللہ نے چاہا اور وہ اچانک ٹھیک ہو گیا، اس کا دل بھی ٹھیک ہے، اس کا شوگر بھی ختم، اس کی یہ بھی ختم، وہ بھی ختم، اگر یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ لیکن عام طور پر اس طرح کی بیماریاں ان کا اختتام ختم نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں عورتوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس رات کو جانے کی حلت کا بیان ہے، اور جہاد کی فرضیت کا حکم ہے، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں مال خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ مت کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ مسلمان جہاد میں اپنا مال خرچ کرنا بند کریں گے تو ذلت ان کی مقدر میں لکھ دی جائے گی اور وہ ذلیل ہو جائے گی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد احکامات بیان ہوئے ہیں حج کے، کہ جب کوئی شخص حج کے لیے جائے تو اس وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو زیادہ مبتلا نہ کرے۔ البتہ اگر کسی سے مال بالکل ختم ہو جائے تو کچھ تجارت کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے تو اس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جہاد کے مضمون کی طرف عود ہے کہ بعض چیزیں اللہ کی طرف سے فرض کی جاتی ہیں، لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن خیر اسی میں ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے لوگوں پر لازم کی گئی ہے۔ پھر شراب اور جوئے کے متعلق فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ اس کا بظاہر فائدہ ہے لیکن گناہ اس کا بہت بڑا ہے، اور وہ فائدہ بھی نقصان کی صورت میں پھر سامنے آ جاتا ہے۔ پھر ناپاکی کی حالت میں عورتوں کے قریب جانے کی ممانعت ہے کہ اپنی بیوی کے پاس ماہانہ اس کو جو بیماری کے ایام ہیں ان میں نہ جائے، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور احادیث میں بچے کی ولادت کے بعد جانے کی بھی ممانعت ہے جس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ پھر عورتوں کو طلاق دینے کے بعد ان کی عدت کے احکامات کا ذکر ہے، اور عورت کی طلاق کا ذکر ہے۔ جب کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے اس کے بعد اس پر عدت گزارنا لازم ہے، اگر وہ بالغ عورت ہے اور یعنی نابالغ بھی نہیں ہے اور بوڑھی بھی نہیں ہے، اس کے لیے 3 ماہواریاں یہ عدت ہے جب اس کو طلاق دی جائے۔ اور اگر چھوٹی بچی ہے یا پھر بہت بوڑھی عورت ہے جو عمر سے نکل چکی ہے، پھر اس کے لیے 3 مہینے ہیں، 3 مہینے کا وقت وہ گزارے گی۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ عورت 1 سال تک اپنے آپ کو بند رکھتی تھی، اس کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ منسوخ حکم ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہے گی۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، بھڑکیلے قسم کے لباس استعمال نہیں کرے گی، اور سرمے کا استعمال کرنا یا مہندی کا استعمال کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گی، اور گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلے گی۔ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ علاج معالجے کی سہولت گھر میں نہیں ہے، ہاسپٹل جانا لازمی ہے، تو اس صورت میں ہاسپٹل جا کر پھر واپس گھر میں آ کر قیام کرے۔ فقہا نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر طلاق کے بعد ایک شخص نے طلاق دی، دوسری طلاق دی، تو اب اس کے پاس 2 اختیار ہیں، چاہے اس بیوی کو روک دے 2 طلاق کے بعد، اگر تیسری طلاق دے دی چاہے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ،
اگر تیسری طلاق دے دی پھر وہ عورت اس شوہر کے پاس نہیں آ سکتی، اس کا نکاح کسی اور سے ہوگا، پھر دوسرا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق دے دے پھر لوٹ کر آ جائے۔ ہمارے زمانے میں جو حلالے کی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں، حدیث میں اس پر لعنت ہے۔ حلالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے 3 طلاق دے دی، اب وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، چاہے اس کے 3 بچے ہیں یا 7 بچے ہیں، اب اس کا حل یہی ہے۔ لوگ جاتے ہیں اہل حدیثوں سے فتویٰ لے لیا، فتویٰ لے لیا، واپس لوٹا کر، اس طرح کے گھر عام طور پر بستے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ خود بتاتے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر طلاق دے دے، تیسری طلاق دے دے تو پھر اس کے بعد وہ حلال نہیں ہوتی یہاں تک کہ کسی دوسرے شوہر سے وہ مباشرت نہ کر لے۔ نکاح بھی اور زوج کا لفظ بھی قرآن میں ایک ہی آیت میں 2 لفظ استعمال ہوئے، تو زوج تو خود نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے، شوہر نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے، تو یہاں جو نکاح کا لفظ ہے یہ مجامعات کے لیے ہے، اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے، حدیث رفاعہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک قوم کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات اس بارے میں بہت تفصیل سے بیان ہوئے کہ جب طلاق دی جائے پھر عورت کس طرح چھوڑا جائے، اس کو کوئی کپڑا بھی دے دیا جائے، ساتھ میں کوئی جوڑا دے دیا جائے، اس کی دلجوئی کے لیے کوئی ہدیہ وغیرہ اس کو دے دیا جائے۔ ہمارے زمانے میں جو طلاقیں ہوتی ہیں یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں جب طلاق ہوتی ہے سب سے پہلے عورت کے 5 یار نکالے جاتے ہیں کہ جی یہ اس سے ملی ہوئی تھی، اس سے ملی ہوئی تھی، فلاں سے ملی ہوئی تھی، دودھ والے سے، یہ سبزی والے سے، فلاں سے، اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، یا اس کو نفسیاتی ثابت کیا جاتا ہے کہ جی اس سے جان کو خطرہ تھا، بچوں کی جان کو خطرہ، اللہ معاف کرے بس ہمارا بچہ۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب طلاق ظاہر سی بات ہے، طلاق جب ہوتی ہے تو کوئی خوشی سے تو نہیں ہوتی، ناراضگیاں ہوتی ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب اس کو بھیجو تو اس کو کپڑے بھی دے دو، کچھ رقم بھی اس کو دے دو کہ عورت کی تھوڑی سی دلجوئی ہو جائے گی۔ وہ دلجوئی نہیں ہے، اصل میں عورت کی زبان بند ہوتی ہے، وہ شوہر کی برائیاں نہیں کرتی، اور شوہر کی زبان بند ہو جائے گی اس کے گھر والوں کی کہ وہ عورت کی برائیاں نہیں کریں گے، اس سے آگے چل کر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک قوم کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری مبتلا کر کے مار دیا، اور ان کو جب جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں افراد کو مارا، پھر اس کے بعد زندہ کیا، ان کو دکھایا کہ مرنا اور زندہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس میں بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کر بچانے کی کوشش نہ کرے کہ میں ایسا کروں گا تو میں موت کے منہ سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں۔ پھر ایک کلی ضابطہ بیان فرمایا کہ جب بھی دنیا میں حق اور باطل کا آپس میں مقابلہ ہوگا تو اس میں ایمان کی قوت وہ افراد کی قوت سے بھاری ہوگی۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو جالوت سے مقاتلہ ہوا اس کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، ایک چھوٹی جماعت نے بڑی جماعت کو مغلوب کیا اور قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ کم افراد وہ زیادہ افراد پر غالب آ گئے جبکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور اللہ پر نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔